میرے محترم، ان آیات مبارکہ کے اندر جو آج سے دو دن پہلے تقریباً درس مبارکہ کے اندر آیا تھا، یعنی کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یہاں پر اللہ نے کچھ چیزوں کی حرمت کو ذکر فرمایا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور یہاں پر جو چیزیں ہم نے تم پر حرام کی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال نہ کرو۔ یہ مشرکین، کیونکہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے جانور حلال کیے تھے ان کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اور ابھی بھی ایسے جو کافی سارے یعنی کہ غیر مسلموں میں چلے جاؤ، یعنی کہ جو اللہ نے جانور حرام کیے ہیں وہ حلال سمجھتے ہیں، اور جو جانور اللہ نے حرام کیے تھے ان کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وہاں پر پچھلی آیات میں اللہ نے یا ایھا الناس فرمایا تھا کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہاں پر اللہ نے ناس کا لفظ بیان فرمایا کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو حلال کیا ہے جو اس کی صحت کے لیے بھی مفید تھی، تو اس میں اللہ نے لفظ آمنو بیان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں کھاؤ وہ چیزیں مما فی الارض، زمین میں سے جو ہیں حلالا طیبا، جو پاکیزہ ہیں، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کھاؤ وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، کون سی؟ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، رزقناکم، جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے، اور واشکروا للہ، ظاہر سی بات ہے جس کو کھائیے، مثال بھی ہے جس کو کھائیے اسی کا گیت گائیے۔ تو اب جب کھانا اللہ کا ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے، کھائے اللہ کا، شکر کسی اور کا ادا کرے تو یہ پھپتا نہیں ہے۔ جیسے اب آگے اللہ نے لفظ ایسا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو نا تو تمہارا حق نہیں بنتا کھاؤ اللہ کا گیت کسی اور کے گاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ نے فرمایا ان، اگر تم اللہ کے بندے ہو تو پھر تمہارا حق نہیں بنتا کہ رزق تو تم اللہ کا کھاؤ اور پھر تم گیت دوسروں کے گاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں بنتا، تم کھاؤ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرو اس رزق پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس رزق پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور پھر ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو۔ پھر آگے اللہ نے کچھ چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، تو آج کے درس میں تو تقریباً ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، ایک آدھ چیزوں کی بیان کرتا ہوں، باقی اگلے درس میں۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا جو چیز تمہارے اوپر حرام کیا گیا، میتہ مردار، اردو زبان کے اندر کیا؟ مردہ جانور۔ اب مردار کیسا؟ جو جانور مر جائے، خود مر جائے یا اس کا گلا گھونٹا جائے، ذبح نہ کیا ہو، خود مر جائے اللہ کے حکم سے، یا پھر اسے گردن دبا کر مارا جائے، یا یعنی کہ ایسے آلے سے جو چھری وغیرہ کے ذبح کرنے کے اس میں نہیں ہے، ایسے مثال کے پتھروں سے مارا گیا اس جانوروں کو تو مر جائے، تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور جب انسان جانور ہو کچھ بھی، جب انسان حرام کھاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص طویل السفر پریشان، یعنی کہ لمبا پریشان ہے، کافی پریشانیاں اس کے اوپر سوار ہیں، اور اپنے اللہ کے آگے یا رب اپنی پریشانیاں بتا رہا ہے اللہ کو، اور دکھ بتا رہا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، اس کا سب کچھ حرام میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکارتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
کسی بھی طریقے کا ہو، جس طریقے کا بھی حرام ہو، تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ایک دن اگر وہ یعنی کہ حرام کا ایک لقمہ کھا لے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور جس شخص کا کھانا بھی حرام سے ہو، پہننا بھی حرام سے ہو، لباس سارا کچھ حرام سے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل صبر پریشان ہو تو وہ اپنی پریشانی اللہ کو سناتا رہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اب یہاں پر ایک اللہ قرآن میں فرمایا کہ اب یہاں پر 4-5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں تم پر کیا ہے، حرام ہیں. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور آگے بھی قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ آئے گا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں جو چیزیں حرام ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی. تو اب یہاں پر اس کا اللہ نے مطلقاً بیان نہیں فرمایا کہ صرف یعنی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری حلال ہے. یہاں پہ اللہ نے کچھ چیزیں خاص کر کے بیان فرمائی ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ آئیں گی تو اس میں کوئی اشکال والی بات رہتی نہیں ہے. اب سب سے پہلا جو جانور ہے وہ کیا ہے، میتہ، مردار، جو مر گیا ہو، گلا گھوٹا ہو یا خود بخود مر گیا ہو، اور وہ جانور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جانور اللہ نے بغیر ذبح کے یعنی کہ ہم پر حلال کیے ہیں. وہ کون سے؟ ایک یعنی کہ دریا کے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، جو بغیر ذبح کے کیا ہے، حلال ہے. یہ 2 جانور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون انسان کے اوپر حلال کیے گئے، ایک جگر کا ایک طحال کا. تو یہ 2 خون اور یہ 2 جانور جو بغیر ذبح کے. اب مچھلی اگر بھلے خود مر جائے، پانی کے اندر دریا کے کونے میں یعنی کہ ندی کے کونے میں آئی ہوئی ہے، دریا کے کونے میں آئی ہوئی ہے، اور یعنی کہ کودی اور کود کر پانی سے کیا آ گئی، باہر آ کے گری. اب کیا تھی، زندہ تھی، پانی کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتی. اب وہ مر گئی اور کسی نے آ کے اس کو اٹھا لیا، پھولی نہیں، پھٹی نہیں، خراب نہیں ہوئی، بدبودار نہیں ہوئی، وہ کیا ہے، حلال ہے. ہاں، اور یا پھر اس کو یعنی کہ کسی نے پانی سے پکڑا اور مر گئی تو وہ حلال ہے. اس کو ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، وہ اس کا مردہ ہونا یعنی کہ کیا ہے. ہاں، اگر وہ دریا کے اندر مر گئی اور دریا کے مرنے کے بعد وہ پھول گئی اور کیا آ گئی، پانی کے اوپر آ گئی ہے، تو وہ بھی مردہ، لیکن وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. جب وہ پانی کے اندر مر کر کیا ہے، پانی کے اوپر خود بخود آ جائے، اور پانی کے اوپر اس وقت وہ آئے گی جب وہ پھولے گی. پھولنے کے بعد وہ کیا ہے، پانی کی اوپر والی سطح پر آئے گی، اور جب اوپر والی سطح پر آ جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ وہ جانور حلال ہے جسے شکار کیا جائے، مثال کے طور پہ تیر مارا جائے، تلوار ماری جائے، نیزہ مارا جائے، ایسا آلہ جو پھینکا جائے، یعنی کہ جو چھری کے ان آلات کے تیر، تلوار اور نیزوں کے حکم میں آئے، اور ان کے اوپر شکاری کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پھینکے، تو پھر تو وہ جانور اس زخم کے لگنے کے بعد اگر مر جائے وہ حلال ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور ویسے ہی تیر مارا اور اس جانور کو جا کے لگا، وہ مر گیا، تو وہ حرام ہے. بسم اللہ نہیں پڑھی، مارا، اور اگر وہ جا گیا زندہ ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا، پھر اس کو کیا ہے، ذبح کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اب دوسرے نمبر پر ایک گولی. آج کے دور کے اندر گولی کے پہلے تو یہ کہ گولی کا جو ذبیحہ ہے، شکاری اگر مارے تو یہ کیا ہے، حرام ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ حلال ہے، لیکن جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے، کیونکہ وہ جن کا حلال ہے وہ اس چیز پر کہ وہ کہتے ہیں اس کی نکر جو آگے سے دھار کی صورت کے اندر ہے، جو گولی کے آگے سے نکر ہوتی ہے، وہ دھار کی صورت میں یعنی کہ نیزے وغیرہ کی اس طرح یعنی کہ تیر وغیرہ کی شکل میں آ جاتی ہے. تو جمہور علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی دھار ہے، لیکن وہ جو جانور کو جا کے لگتی ہے وہ اس دھار کی وجہ سے نہیں، اس کے اندر جو بارود بھرا ہوتا ہے اس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ جانور کا گوشت کیا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ جانور حلال ہے نہیں ہے، اس کو ذبح کرنا پڑے گا. اگر وہ زندہ ہے، مر گیا تو پھر وہ کیا ہے، حرام ہے. اور دوسرے نمبر پر یعنی کہ یہاں پر اللہ نے حرمت کو بیان فرمایا کہ اللہ طاعمی یطعم، آگے آ جائے گا کہ کھانے کے لیے، اور ان کے وہ اعضاء جو کھائے نہیں جاتے وہ حلال ہیں. بال ہو گئے، سینگ ہو گئے، اور اس کی چمڑی اس وقت حلال ہے، کیونکہ حرام جانور کی جب اس پر خون لگا ہوگا، خون کیا ہے، بددم، خون کیا ہے، حرام ہے.
تو اس چمڑی کو یعنی کہ دباغت دینے کے بعد آگ کے اوپر اس کا خون کیا ہے جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر وہ جو اس جانور کی چمڑی ہے وہ کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ اب تو اس چیز میں پہلے یعنی کہ مشکیزیں وغیرہ بناتے تھے اس چیز میں، تو اس وقت یعنی کہ اس کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اب تو اہمیت نہیں، 50 روپے کی بڑے جانوروں کی کھالیں بکتی ہیں، اللہ کی رحمت بن گئی۔ تو اب اس کے بعد دوسرا وہ چیز یعنی کہ جو کھانے کے اندر استعمال ہوتی ہے اگر وہ مردار کی ہو تو حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک پنیر کے یعنی کہ پنیر کا دودھ جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، ایک جانور کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے جسے عربی میں انفہا کہتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ وہ دودھ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے جم جاتا ہے۔ تو یہ جو غیر یورپ وغیرہ ان سے جو دودھ وغیرہ آتا ہے اور جس میں یقین ہو کہ اس کے اندر وہ ڈالی گئی، اور بعض ڈبوں کے اوپر جو غیر مسلم کے آتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ خنزیر کی وہ چیز ڈالی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک وہ فرماتے ہیں حلال ہے، تو اور امام ابو یوسف اور امام شافعی وغیرہ یہ فرماتے ہیں حلال نہیں ہے وہ پنیر وغیرہ۔ تو کیونکہ اگر ہاں بھائی خنزیر کی اور یقین ہو خنزیر کی ڈالی گئی پھر تو بالاتفاق کیا ہے حرام ہے۔ ہاں جس جانوروں کا یقین نہ ہو جس پر ہے، یعنی کہ اب پتہ نہیں یہ جانور حلال کی ہے یا حرام کی ہے، ذبح کیا گیا ہے یا ذبح نہیں کیا گیا، تو جو غیر مسلم کے مالک سے آئے تو اس میں تو کیونکہ شک ہے ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو آپ جیسے چربی صابن وغیرہ کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور اس صابن سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، یورپ وغیرہ سے آتا ہے، اب کیونکہ اس میں زیادہ تر مردار جانوروں کی چربی استعمال کی جاتی ہے، تو اب جن پر ظن غالب ہو ان چیزوں میں ظن غالب ہو، یقین ہو کہ یہ واقعی کیا ہے حرام جانور کے چربی سے یا اس ہڈی سے تیار کی گئی ہے، پھر تو با اتفاق وہ حرام ہے۔ اور اگر ظن غالب نہیں، معلوم نہیں کہ حلال کیے یا حرام کیے، تو پھر اس میں کیا ہے جائز ہے، اجازت ہے، اگر معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہے حرام ہے۔ تو آگے جو ہے باقی انشاءاللہ